अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है और मेरा प्रेजेंटेशन मीडिया सेंसरशिप है और मेरे साथ शहबाज खान, सुहेल अहमद, अलसा खान है और हम मीडिया सेंसरशिप को डिपेंड करेंगे। सबसे पहले सेंसरशिप होता क्या है? सेंसरशिप का मतलब ऐसी तकरीर को दबाना या फिर सप्रेस करना जिसे सोसाइटी के लोगों के लिए नामुनासिब, नुकसानदेह, सेंसिटिव या फिर तकलीफदेह समझा जाता है। और ये सब गवर्नमेंट, मीडिया आउटलेट या फिर दूसरे लोग जो ये सब कंट्रोल करते हैं उनके ज़रिए ये मुकर्रर की जाती है कि क्या सेंसर करना है। और इसके बाद इसके टाइप्स आ जाते हैं जिनमें सेंसर की जाती है। टाइप्स लाइक स्पीच, बुक्स, म्यूज़िक, फिल्म्स, आर्ट्स, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट। लाज किस तरह बनते हैं मुल्क में, और हर मुल्क जो है ना अपने लाज खुद बनाता है सेंसरशिप के हवाले से, और वो अपने सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स को मद्देनज़र रख कर सेंसरशिप के लॉज बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ सेंसर होनी चाहिए। और हमने अपने टॉपिक को कॉन्सिक्वेंशलिज्म, एथिक्स से रिलेट किया हुआ है। थैंक यू। और इसके बाद शहबाज खान इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज खान इस प्रेजेंटेशन को आगे प्रोसीड करना चाहूँगा। मीडिया सेंसरशिप का एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आप लोग को सेंसरशिप और मीडिया सेंसरशिप की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ। मीडिया सेंसरशिप यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारी जो मीडिया है, मीडिया में हमारी प्रेस आ जाती है, सोशल मीडिया आ जाती है, हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स आ जाते हैं, MNAs MPs आ जाते हैं, ये किसी भी तरह का नेशनलिज्म आ जाता है, ये मतलब आगे जाकर बात करते हैं या मीडिया कोई इर्रेगुलर या हमारे मोरली अखलाकियात के जो ख़िलाफ़ हो ऐसे कोई बात शाया करते हैं, तो इन चीज़ों को सेंसर करना ये एक रियासती गिरोह होता है या एक मखसूस गिरोह होता है जो इन चीज़ों को सेंसर करता है। ये मीडिया सेंसरशिप होती है। अभी मैं फ़र्दर आप लोग को सेंसरशिप की टाइप्स बताऊंगा, मीडिया सेंसरशिप की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट सेंसरशिप है। डायरेक्ट सेंसरशिप में और मे नॉट बी लीगल डिपेंडिंग ऑन द टाइप, लोकेशन एंड कंटेंट। डायरेक्ट सेंसरशिप हमारे पास लीगल कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एरिया आ जाता है, कंटेंट आ जाता है, उसके बेस पे ये डायरेक्ट सेंसरशिप की जाती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सेंसर करते हैं। Many countries provide strong protection against censorship by law, but none of these protections are absolute and frequently a claim of necessity. मतलब अक्सर हमारे पास ऐसे मालिक आ जाते हैं जो सेंसरशिप के मतलब हक़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कवानीन अनाउंस करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के मतलब सोसाइटी पे लागू नहीं किए जा सकते एब्सोल्यूट या फर्दर। मतलब उनका एक कंटेक्स्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के ज़रिए ये लागू किए जाते हैं। लेकिन हमारे पास सेंसरशिप में एक टाइप आती है सेल्फ सेंसरशिप, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को खुद सेंसर कर सकते हैं। अभी सेल्फ सेंसरशिप जो है, सेल्फ सेंसरशिप इज़ द एक्ट ऑफ सेंसरिंग और क्लासिफाइंग ऑन ब्लॉग, बुक, फिल्म और अदर्स फॉर्म ऑफ मीडिया। मतलब अक्सर तौर पे हम देखते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म डायरेक्टर होते हैं, ये इनके या मतलब म्यूज़िक जो ये करते हैं या आर्टिस्ट का आर्ट कोई दूसरा यूज़ करता है तो कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं, तो वो ये क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ सेंसरशिप में ये आता है कि वो डायरेक्टर हो गया, वो आर्टिस्ट हो गया, वो म्यूजिशियन हो गया कि ये मेरे हकूक़ पे कब्ज़ा किया जा रहा है, तो ये जो क्लेम ये लोग करेंगे ये किसी भी अथॉरिटी, किसी इंस्टीट्यूशन के दबाव में आए बग़ैर करेंगे। ये हो गया दूसरा टाइप सेल्फ सेंसरशिप। अभी तीसरा टाइप हमारे पास आ जाता है मॉरल सेंसरशिप। मॉरल सेंसरशिप इज़ द रिमूवल ऑफ मटेरियल दैट आर ऑब्सीन और अदरवाइज कंसिडर मॉरली क्वेश्चनेबल। मतलब मॉरल सेंसरशिप का मतलब इखलाकी सेंसरशिप, यानी कि हमारे आजकल का जो दौर है, सोशल मीडिया है, प्रेस है, जो भी है, हमारे सोसाइटी से जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उन मवाद को हटाना है जो फहाश हो या इखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ हो। For example, pornography is often censored under this rationale, especially child pornography, which is illegal and censored in most jurisdictions. यानी कि हमारे पास पोर्नोग्राफ़ी हमारे सोसाइटी में काबिल एतराज़ है पाकिस्तान में, तो ऐसी चीज़ों को सेंसर किया जाता है। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को सेंसर करती है और इनके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी जो हो गई, सख्त एक्शंस लिए जाते हैं।
اور میڈیا سینسرشپ اکثر ہمارے مطلب اس کا بیسک وہ یہ ہوتا ہے نا، کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے فحاش چیزوں کو یا ارریگولر یا جو ریبیلین جس سے پیدا ہو اس طرح کی چیزوں کو ہماری سوسائٹی سے ہٹانا. ایٹ لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا سروے بتانا چاہوں گا. 25 سال پہلے ہر انسان کے ایٹ لیسٹ 5 دوست ہوا کرتے تھے، لیکن جب سوشل میڈیا آیا تو اس ٹائم میں چونکہ ہمارے دوستوں، ہماری فرینڈز جو کنٹیکٹس ہے ان کو بڑھنا چاہیے تھا، وہ کم ہو کے 1.5 مطلب آج کل ہر انسان کے 1.5 دوست ہو گئے. کیونکہ مطلب ہر بندہ ہر مسئلے کو کوئک فکس کرنا چاہتا ہے، اپنی ایک دنیا بنانا چاہتا ہے. اور اسی طرح ایک اور سروے ہے، مطلب یہ ریسنٹلی کیا گیا ہے امریکہ میں. اس ٹائم 35% پیپل یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا اس ٹائم میں پریزنٹ میں کوئی بھی دوست نہیں ہے جن پر وہ اندھا اعتماد کر سکے یا کسی بھی مشکل دور میں ان کے دروازے تک جا سکے. تو اگر ہمیں مل کر یہ سوچے تو اس میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوان اپنے مسائل مطلب حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، ایک لیول آف سولونگ دا پرابلم ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا. ہمارے اندر ایک شعور ختم ہو گیا. یہ ہمارے اقدار جو ہوتے تھے، ہماری اخلاقیات جو ہوتے تھے، یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اس چیز کو بگاڑ رہی ہے. تھینک یو. آگے سہیل خان پریزنٹیشن کو پروسیڈ کریں گے. السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے. میں ان کانٹینٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کامنلی سینسر کیے جاتے ہیں. وہ کانٹینٹس جو کسی انڈیویجول یا گروپ کی نسل، ذات، قومیت، رنگ، مذہب، فرقہ، ذہنی یا جسمانی معذوری پر نازیابہ تبصرے کے ساتھ نفرت انگیزی پھیلا رہے ہو، ان کانٹینٹس کو سینسر کیا جائے. اور ان کانٹینٹس جو بازیابہ اخلاق پختہ یا پائش ہو ان کو بھی سینسر کیا جائے. اور نیکسٹ آتے ہیں ریپ کرنے وکٹم کو اور اس کی فیملی کی آئیڈینٹی کو اس وقت تک ریویل نہ کیا جائے جب تک وکٹم یا اس کی فیملی اس کی اجازت نہ دے. اور چائلڈ پورنوگرافک اور آن لائن ہراسمنٹ کو سینسر کی جائے. کسی کی پرسنل فوٹو اور ویڈیو کو بغیر اجازت یوز نہ کیا جائے، اور نہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو اور فوٹوز بنائی جائے. اگر ہم دیکھیں تو اسلامک یا کسی مذہبی ملک میں ہم اگر رہ رہے ہیں تو کسی بھی مذہب اور فار ایگزامپل اسلام کے ویلیوز کے خلاف ایسی کانٹینٹس نہ بنائی جائے. اس کے بعد آتے ہیں سینسرشپ. سینسرشپ کا مطلب ایکسپریشن کو روکنا نہیں بلکہ بے لگام شیطانیوں اور فریڈم کے درمیان لائن ڈرا کرنا ہے، اور ان لوگوں کو یہ یاد دلانا ہے جو یہ لائن کراس کر کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹس کرتے ہیں. تھینک یو. اور اس کے بعد اس کو السا خان آگے پروسیڈ کرے گی. Assalamu alaikum everyone, my name is Elsa Khan, and by using the stance of consequentialism I would like to explain some consequences of censorship. سب سے فرسٹ پہ ہے چائلڈ پروٹیکشن فرام انہیلدی کنٹینٹ. جیسے کہ ہم سینسرشپ کے ذریعے بچوں کو بری چیزیں دیکھنے سے روک سکتے ہیں. بری چیزوں میں آ جاتے ہیں سینسٹیو کنٹینٹس جیسے کہ ریپ ریلیٹڈ، سوسائڈل کنٹینٹس، پورن ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ کنٹینٹس جو کہ مسلیڈ کریں چلڈرن کو. جیسے کہ آج کل ہر بچہ ہی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے ود اور وداؤٹ دا پرمیشن آف پیرنٹس. تو ہم اگر ان پہ ریسٹرکشن لگا دیں، ان کی ایکسیس کو لمٹ کر دیں، ان پہ سینسرشپ لگائیں تو ہم ان بچوں کو کرائم کمٹ کرنے سے روک سکتے ہیں. دا نیکسٹ از جینڈر پروٹیکشن اسپیشلی وومن. فار ایگزامپل دا ریسنٹ انسیڈنٹ آف مینار پاکستان. جو اس مینار پاکستان میں اس لڑکی کے ساتھ ہوا، سب سے پہلے تو وہ اسی شوق میں تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو کو وائرل کر دینے سے اس کی فیملی اور وہ خود ایک مینٹل ٹراما میں چلے گئے کہ اس کسی کی ویڈیو کو وائرل کر دینے سے یا اسے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرنے سے اس کی نیوز کو ہم ان کرائمز پہ کنٹرول تو نہیں پا سکتے. یا پھر آج تک جیسے آج ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے ظہیر جعفر اور نور مقدم کا کیس. ہم نے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا، اس کے لیے اتنی سوشل میڈیا کی پاور یوز کی، ہیش ٹیگز یوز کیے، لیکن ابھی تک اس کو کوئی سزا نہیں ملی. حالانکہ وہ تو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو
ان کے لیے تو زیادہ ایزی تھا یہ سب کچھ اس کو سزا دلوانا، لیکن ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی. تو ہم ان چیزوں کو وائرل کر دینے سے یا کسی کی ویڈیو کو وائرل کر دینے سے صرف اس کی فیملی اور اس بندے کو صرف ایک مینٹل ٹراما دیتے ہیں، صرف اس کی عزت خراب کرتے ہیں. ان کرائمس پہ کوئی کنٹرول نہیں آتا. تو ہم اگر اس پہ سینسرشپ لگا دیں تو ہم کسی کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کسی کی لائف کو ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ اکثر لڑکیاں یا ان کے پیرنٹس یہی کرتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ لیک ہو جائے تو پھر وہ ان کے پاس لاسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کمٹ کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے پروٹیکٹ دا رائٹ آف کنٹینٹ کریٹرس. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کاپی رائٹ لا اینڈ پلیجرزم. اس لاء کے ذریعے، کاپی رائٹ لاء کے ذریعے ہم کسی کے بھی کنٹینٹ کو کاپی نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی کے بھی کنٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں بغیر اس کا ریفرنس دیے، اس بندے کا جس نے ایک لائن بھی ہم کسی اگر کاپی کرتے ہیں بغیر ریفرنس دیے اس کا، تو ہمارے پہ کاپی رائٹ لاء لگ سکتا ہے اور ہمیں اس کی سیویئر پنشمنٹ مل سکتی ہے. اور اسی طرح سے پلیجرزم کا کیس ہے. تو ہم ان پہ اگر ہم ان کے یوز کرنے سے کاپی رائٹ لاء اینڈ پلیجرزم کا کیس، ان سب کو یوز کر دینے سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی کے بھی آئیڈیا کو جس نے آئیڈیا کو کریٹ کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے فالس کنٹینٹ دیٹ از مس گائیڈنگ پیپل. فار ایگزامپل ہم لوگ اب سبھی سوشل میڈیا کا پلیٹفارم یوز کرتے ہیں اور آج کل آن لائن ارننگ کا بہت ٹرینڈ ہے. تو اب ہمارے پاس جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا کوئی اپلیکیشنس ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنی غلط پہچان بنا کے، اپنا غلط پیج بنا کے لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں آپ کچھ ٹائم تک ارننگ کرنا شروع کر دیں گے. ہم سے وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں، ہمارا ڈیٹا لیتے ہیں پہلے، اور ہم اس انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں، اپنا ڈیٹا بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد ہمیں بلاک کر دیتے ہیں. تو اس کو بلاک کر دیا ہم نے، اس بندے نے ہمیں بلاک کر دیا ہے اگر، تو ہم اس پیج کو یا اس ویب سائٹ کو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اسے رپورٹ کر دیں اور پھر ہم سے وہ اپلیکیشن یا ویب سائٹ ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے رپورٹ کیوں کر رہے ہیں. اپنی ریزن دے کے ہم باقی لوگوں کو مس گائیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. لاسٹ میں ہے امپورٹنٹ ڈیسیجن سیفٹی. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا سبھی یوز کرتے ہیں، تو اگر ہمارے ملک کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یا کسی لارج بزنس کے ہوتے ہیں جو کانفیڈینشیل رکھنے چاہیے، لیکن اگر ان کو ہم ایسے ہی سوشل میڈیا پہ انرول کر دیتے ہیں بغیر اس پہ سینسرشپ لگائے، اس پہ اگر ہم اس کی لمٹ کو ایکسیس لمٹ نہیں کرتے اس کی، تو ہمارے پاس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ ہم تک ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ہماری کنٹری کو ایزیلی ہارم کر سکتا ہے. تو خود کو اور اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ڈیسیجنس کی سیفٹی کرنی چاہیے، ان پہ سینسرشپ یوز کرنی چاہیے. اینڈ لاسٹ میں یہ ایک ویب سائٹ ہے information@pta.government.pk. اس پہ ہم اپنی رپورٹس کو درج کر سکتے ہیں اور اپنی کوئی بھی کمپلین ہم یہاں رجسٹر کر سکتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ سینسیٹیو ہے، انکارپوریٹ یا کوئی فالس کنٹینٹ ہے، تو ہم اسے یہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں اور ہماری اس رجسٹریشن کے بعد ہماری بات کو سنا جاتا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. دیٹس اٹ. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کانسیکوینسز سینسرشپ کے کیا کہتے ہیں، اس کے آؤٹ کمس اچھے ہیں، مطلب کہ گڈ ہیں. تو the action is good if the consequences are good.